اچھا یہ بتائیں علی گیر بھائی کہ یہ جو کشتیاں جو ڈوبتی ہیں جی یہ غیر قانونی تارکین وطن ہی کی کیوں ڈوبتی ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ سیفلی پہنچ بھی تو سکتی ہیں نا وہاں جا کے آگے نہ ان کو کوئی راستہ ملے، وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ ہر دوسری کشتی ڈوب کیوں جاتی ہے؟ اس کی کشتی کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میرے اوپر غیر قانونی تارکین وطن سوار ہے؟ بہت اچھا. کشتی کو نہیں پتا ہوتا، لیکن جو کشتی کے اندر بیٹھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ کشتی خستہ حال ہے. یہ یعنی اگر کشتی کی حالت، اب کشتی کی حالت میرا سوال یہ ہے کہ بہتر کیوں نہیں ہوتی؟ پیسے تو انہوں نے ٹکا کے لینے. جی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سکریپ سے اٹھاتے ہیں کشتیاں، ٹھیک ہے، وہ جو ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہیں ان کے اوپر پرانے انجن جو ہے فٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے اوپر لوڈ کیا جاتا ہے. اوور لوڈنگ ہوتی ہے ایک تو وجہ، بہت بڑی یہ بھی وجہ ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی پراپر اس کو ڈرائیو کرنے والا نہیں ہو. پہلے تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو کشتیاں ہوتی ہیں وہ ناقص ہوتی ہیں، کباڑ سے لی ہوتی ہیں. بالکل. دوسری وجہ آپ فرما رہے ہیں کہ غیر تربیت یافتہ عملہ ہوتا ہے جن کو جہاز کشتی کوئی تجربہ نہیں ہوتا، کوئی نیویگیشن نہیں ہوتا، کوئی بالکل نہیں، کوئی واکی ٹاکی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ کہاں اپنے جا. اور تیسری وجہ اوور لوڈنگ آپ بتا رہے ہیں. جی اور چوتھی سر یہ ہے کہ وہ جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں. آپ کو کہہ دوں، وکی بھائی کو کہہ دوں کہ چلے آپ ڈرائیو کریں، وہ جو جا رہے ہیں انہی کے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے مر جانا ہے، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مرنا ہے. اچھا اس لیے خود سوار نہیں ہوتے، وہ خود سوار نہیں ہوتے، ان میں سے کوئی بندہ بھی سوار نہیں ہوتا. اور آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایجنٹ مارا گیا ہے یا اتنے ایجنٹ جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں. کبھی ایجنٹ نہیں ڈوبا، یہ تارکین وطن ہی ڈوبتے ہیں. ویک صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ڈنکی کا کوئی سیف طریقہ بھی ہے؟ یہ دیکھ ایسے سوال اور پھر ان کے عجیب و غریب جواب ہوتے ہیں جو ڈنکی لگانے اور لگوانے والوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں. سیف طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرنے کا سیف راستہ، محفوظ راستہ. یہ تو ہے نا بندہ سگرٹاں پانے والی دکان تے جا کے پاجی مینوں ڈائٹ سگریٹ دے دے، ڈائٹ سگریٹ دے دے. کوئی سیف طریقہ نہیں. اور میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ لوگوں کو کس طرح مائل کرتے ہیں، پھنساتے اور اس میں زیادہ تر جو انڈیویجول کی اپنی غلطی ہے. میں اپنے گاؤں کا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بندہ آتا ہے گاؤں میں اور وہ کہتا ہے جی میں آپ کو فرانس لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے. وہ 35 لاکھ میں پر ہیڈ جو ہے وہ ڈن ہو جاتا ہے. اب وہ بندہ یہاں سے لے کے گیا ہے اس بندے کو موروکو، اور ایک بندے کو وہ لیبیا لے گیا ہے. ابھی لوگ رستے میں ہیں، یہ دونوں لڑکے رستے میں ہیں، باقی سارا گاؤں انتظار کر رہا ہے کہ صاحب اب کب دوبارہ آئیں گے اور ہم بھی 35 لاکھ دیں گے، ہمارے بچے کہیں رہ نہ جائیں. تو ابھی تک اس بات کو آج 3 ماہ ہونے والے ہیں، اور وہ 15 لوگ ہیں جو میرے گاؤں سے گئے ہیں اور وہ ابھی تک لیبیا سٹک ہیں. اور ان میں زیادہ تر انڈیویجول کی اپنی غلطی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ایک بندے کا کیس ہم نے دیا ہے کیا یہ بندہ پہنچا یا نہیں پہنچا. باقی تمام لوگوں نے اس کو گھر بلا کے پیسے دیے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں چاہیے، پیرنٹس کو چاہیے، بچوں کو چاہیے کہ خدا کے لیے آپ جو بندہ آپ کو بتا رہا ہے، سبز باغ دکھا رہا ہے، آپ اس کے متعلق پہلے پراپر نالج حاصل کریں کہ یہ بندہ کیا ہے، کس طرح کام کر رہا ہے. اور اگر ہم پہنچ بھی جاتے ہیں جو کہ ناممکن ہے تو ہمارا مستقبل وہاں پہ کیا ہوگا. ساری کتھا کہانی کو منیر نیازی مرحوم جس خوبصورت انداز میں بیان کر گئے ہیں. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. موت ہی موت ہے، اس کو اب کوئی بھی خواب دکھا دیں، کوئی نام دے دیں. اچھا ورک صاحب، یہ جو لوگ آپ کو ڈنکی لگا کے لے جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ کوئی اجنبی تو ہو نہیں سکتا، کوئی تعلق واسطے والا بندہ ہوتا ہے جس کو آپ 35-40 لاکھ روپیہ دیتے ہیں. اب پھر وہ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بالکل سیف لے کے جائیں گے، ہمارے آگے رابطے ہیں. تو کیا ان کے یہ رابطے ہوتے ہیں؟ ہاں یہ بہت زبردست سوال ہے. کیا ان کے رابطے ہوتے ہیں ڈنکی لگوانے والے؟ اگر ان کے رابطے ہوں تو وہ خود نہ چلے جائیں. یہ جھوٹ پہ مبنی ہے. ایک چورن ہے جو بیچا جاتا ہے اور پچھلے 40 سال سے لوگ اس کو خرید رہے ہیں. کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا. رابطہ یہی ہے کہ میرے ریفرنس سے کوئی بندہ وہ چلا گیا اور وہ لیبیا چلا گیا، لیبیا سے آگے کوئی عربی ہے، کوئی افریقی ہے، اب اس نے آگے گیم کروانی ہے. یہ جو بندہ ہے، یہ جو پاکستانی ایجنٹ ہے، اس کو اب کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ بندے کس حال میں ہیں، وہ بندے کب یہاں سے کشتی میں بیٹھیں گے، کس طرح جائیں گے، کتنے جائیں گے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کو فرض کریں کہ ایف آئی اے میں ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا جائے
تو آپ کون سے 2 یا 3 کام کریں گے اس منحوس پریکٹس کو روکنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ یہ جو ایجنٹ مافیا ہے، جب آپ ان لوگوں کو پکڑیں، ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں اور ان سزاؤں کی تشہیر بھی میڈیا پہ ہونی چاہیے۔ نہیں، یہاں پرابلم یہ ہے کہ سزاؤں سے پہلے ہی تشہیر کر دی جاتی ہے کافی، حکومت کے فلاں وزیر اعظم کے حکم پر یہ کیا گیا، فلاں یہ کر دیا گیا، وہ تشہیر کر دی جاتی ہے، کارروائی نہیں کی جاتی، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ جی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان سزاؤں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور پھر وہ میڈیا پہ باقاعدہ ان لوگوں کی تصاویر شائع کرنی چاہیے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جن کی وجہ سے اتنے لوگوں کے گھر اجڑے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سزا اور جزا کے عمل کو نافذ کریں، یہاں پہ وہ سلسلہ نہیں ہے۔ اور کیا کیا جائے؟ اور دوسری سب سے اہم چیز کہ اپنے ہی ادارے میں جو کالی بھیڑے ہیں ان کو نکالا جائے، جو کہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ پاکستان سے فلائی کر کے 14 سال کا بچہ وہ لیبیا جا سکتا ہے، کہ اگر ہمارے اپنے ادارے میں کالی بیڑے نہیں ہیں تو ان کو بھی یقیناً ادارے سے اگر ان کو نکالے گا ان کی جگہ کون سا نیلی بیڑے آئیں گی؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے نا جی، یہی لمحہ فکریہ ہے، بحیثیت قوم چلتا جا رہا ہے یہ سلسلہ۔ ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے، ہمارا معاشرہ، جب ہم تینوں مل کے کام کریں گے نا تو پھر اس کے اوپر ہم قابو پائیں گے، ادروائز اسی طرح کشتیاں ڈوبتی رہیں گی اور لوگ جو ہیں وہ سمندر کی نظر ہوتے رہیں گے۔ اچھا ویک صاحب یہ بتائیے کہ جب اپنا سمندر کے راستے جاتے ہیں اور راستے میں جو حادثے ہو جاتے ہیں تو یہ جو بحری فورس ہوتی ہے یہ ان کو آگے بچاتے نہیں ہیں؟ یہ مختلف ملکوں کے جو کوسٹ گارڈز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تب آتے ہیں جب آپ ڈوب چکے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پرسیپشن تو یہی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی، اتنے لوگوں کو بچا لیا گیا، لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ جہاں لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا لیکن بر وقت کارروائی نہیں ہوئی۔ اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں لوگ انلیگل مائیگریٹ کر کے آئیں، تو وہ جس طرح بھی روک سکیں، چاہے وہ خوف پیدا کر کے یا اس طرح لوگوں کو نہ ریسکیو کر کے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نہ آئیں ہمارے ملکوں میں۔ صحیح بات ہے، ہم بھی نہیں چاہیں گے ہمارے ملک میں کوئی ایسے آئے۔ ہمارے ملک میں کون آ رہا ہے؟ سارا ملک تو جا رہا ہے ہمارے ملک میں۔ ہمارے ملک میں تو ایک وقت تھا شاید سری لنکن یا بنگلہ دیشی آیا کرتے تھے، آج پاکستانی جا رہے ہیں سری لنکا اور بنگلہ دیش۔ آڈے ملک جنہیں آنا آ جائے رابی اللہ آ جائے۔ السلام علیکم، میرا نام یشفا ہے۔ جو لوگ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں اور ان کی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر ان لوگوں کو پاکستانی کمیونٹی ہی جاب دیتی ہے، ان میں زیادہ تر لوگ دیہاتوں میں کام کرتے ہیں۔ اور جو آپ سیلری کی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی کوئی فکس سیلری نہیں ہوتی۔ جب آپ خود غیر قانونی ہوتے ہیں تو آپ کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ کو پراپر سیلری پے کی جاتی ہے۔ بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کا ٹائم گزر رہا ہے تو وہی کافی ہے۔ سہانا کا آج کا سوال ہے اپنے مہمانوں سے، پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جس کے نام کے آخری 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، پورے 5 حرف کاٹ دیے جائیں تو وہ ایک ذات کا نام بن جاتا ہے؟ تیرا پلا ہو جائے تیرا۔ تو چپ کر کے کسائی دی دکان کیوں نہیں کھول دی؟ بیٹھی کدی پاوے کٹ، کدی پوٹھلوں کٹ، کدی گردن کٹ، 5 حرف کاٹ 5 حرف کٹ کے پیچھے بچے کی۔ آپ جھکتے نہ کریں، آج آپ جواب دیں۔ میں کہ جن نے تو حرف کٹ دیتے نا تو ذات تے کی ذاتوں نشان نہیں رہنا ہوتے۔ باقی اتنا لمبا کون سا کس شہر کا نام ہے کہ 5 حرف کاٹ کے بھی ایک ذات؟ اب یا تو شہر بہت بڑا ہے یا ذات چھوٹی ہے۔ اس شہر نو پتہ لگ گیا انہوں نے پرچہ کرا دینا۔ جی آخری 5 حرف کاٹ دیے جائیں۔ آپ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ آخری 5 کاٹنے ہیں۔ آخری 5 حرف کاٹنے ہیں تو باقی ایک ذات بچتی ہے۔ میں نے تو پہلے 5 کاٹے ہیں، آخری 5 کا نہیں جی، آپ نے آخری وہ 5 ہو چکا ہوگا، جو آپ نے پہلے 5 کاٹ کے ذات بنائی ہے وہ پوچھ چکی ہوگی۔ ساری ذاتیں سارے شہر ڈسکس ہو چکے ہیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے۔ کتنے ملک گھومے آپ؟ 33۔ 33۔ تو تہاڈے کو 5 نہیں کٹے جان دے۔ تو دے دیں جواب پھر؟ ہاں دے دیں۔ اس کا جواب ہے شیخو پورا۔ کاؤنٹنگ کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ شیخو یہ شیخ رہ جاتا ہے اور آخری 5 حرف واؤ پے رے واؤ ہے، شیخو پورا۔ اچھا 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 جی، جتنی کفایت شاعری سے آپ نے ذات کا نام بچایا نا وہ ظاہر ہے شیخ ہی ہو سکتے تھے۔ 3 حرفوں پہ مشکل ہے۔